बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, कैसे हैं हमारे कारवान के साथ साथ चलने वाले सब लोग? लगता है अभी तक ईद की मसरूफियात से नहीं निकल पाए। खैर, खुशबू कुरान का ये प्लेटफॉर्म हमारी ज़िंदगियों को खुशबूदार करने के लिए और हमारी कब्र को मुअत्तर और मुनव्वर करने के लिए अपनी महक को किसी भी गफलत का शिकार नहीं होने देगा। आप सबसे गुजारिश है, जो ही आप अपने फ़राइज़ मनसबी और मसरूफियात से फ़ारिग हों, इस महक को अपने दिल और रूह में समाने के लिए वक्त निकालें कि गफलत ज़्यादा देर की हमारे लिए अच्छी नहीं है। कि अल्लाह करीम ने 5 वक्त की नमाज भी सिर्फ़ और सिर्फ अपने और अपने बंदे के दरमियान ताल्लुक़ और याद कायम रखने के लिए हम पर फ़र्ज़ की है कि ये ना हो कि अल्लाह करीम इंसान के हाफ़ज़े से ही निकल जाए और फिर अल्लाह भी हमें भुला दे, वरना अल्लाह करीम ने हमारे उठने बैठने से क्या लेना है। रब करीम हमारी सोच, हमारा इरादा, हमारी नीयत और बिलखसूस हमारे दिल के अकीदा को कबूल करता है। और अल्लाह करीम इस गफलत से बचने को कितना ज़रूरी बयान फरमाता है कि कुरान में आवाज़ दी कि फ़ज़्कुरुल्लाह का ज़िक्रकुम अबाकुम, मुझ अल्लाह को ऐसे याद करो जैसे तुम अपने वालिदैन अबा अजदाद को याद करते हो। और उस खालिक़ हकीकी को मालूम है कि हम हर खुशी और गमी में अपनों को न सिर्फ शरीक करते हैं बल्कि याद भी रखते हैं। ये नहीं कहा कि जंगलों में जाकर याद करो, बल्कि फरमाया फ़ाइज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम, जब तुम अपने काम काज पूरे कर लो तो मेरा नाम, मेरा ज़िक्र उस मोहब्बत और कैफियत जज़ब में करो जो मोहब्बत और जज्बा तुम्हारे दिलों में अपने वालिदैन और आबा अजदाद के लिए है। आप खुद पर भी गौर करें, हम अपने प्यारों के बारे में गुफ्तगू करते हुए कितने महव हो जाते हैं। उनकी सिफ़ातों अज़मतें बताते हुए बाज़ुकात हम पर रिक्कत तारी हो जाती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। बैन इसी तरह से कुरान में अल्लाह करीम ने बता दिया कि मोहब्बत और अज़मत और रिक्कत आमेज़ी के जज्बात के साथ मुझे अपने दिल से याद करो। कल हमने पढ़ा कि अल्लाह पाक ने सादिकीन के साथ रहने का हमें हुक्म दिया है और फरमाता है कि कूनू मास सादिकीन। तो बात हो रही थी कि हम कुरान ही से पिछली उम्मतों के सादिकीन जो हैं वो पढ़ते हैं ताकि हमें मालूम हो सके और हमें सादिकीन का मफ़हूम जो है कुरान से ही पता चल सके। सूरह यूसुफ में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि मिस्र के बादशाह ने ख्वाब की ताबीर पूछी तो एक कैदी ने कहा, मेरे साथ एक कैदी था और वो ख्वाबों की ताबीर बताता है। अना उनब्बिउकुम बितावीली फ़ारसिलूनी, मैं तुम्हें उससे पूछ कर ख़बर दे सकता हूँ कि तुम्हारे ख्वाब की ताबीर क्या है, मुझे उसकी तरफ भेजो। बादशाह ने कहा, वो कौन है जो सच्ची ताबीरें बताता है? बेशक लारैब ताबीर बताता है। तो उसने कहा, यूसुफ़ अय्युह सिद्दीक़, वो यूसुफ है, उसका नाम यूसुफ है और किरदार में वो सिद्दीक़ है। कुरान का सिद्दीक़ गौर से सुने। इस सिद्दीक़ के सामने 2 किस्म के लोग आए। एक बादशाह मिस्र की बीवी ज़ुलेखा आई और एक माँ बाप के बेटे भाई आए। बादशाह की बीवी साहिब इक़्तिदार थी और भाई रिश्तेदार थे। ये दोनों सिद्दीक़ के मुकाबले पर आ गए। दोनों ने फिर कुरान में इकरार भी किया। बादशाह ने अपनी बीवी को कहा कि तुम खताकार हो, और जब आखिर में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नकाब उल्टा तो रिश्तेदार भाइयों ने भी इकरार कर लिया कि हम ही खताकार हैं। कुरान ने पर्चा हल करके सामने रख दिया है कि जब अल्लाह किसी को सिद्दीक़ बता दे, कुरान से सिद्दीक़ साबित हो जाए, तो उसके मुकाबले में कोई साहिब इक़्तिदार आए तो वो भी गलत है, उसे भी छोड़ दो। और अल्लाह के बताए हुए सिद्दीक़ के मुकाबले में कोई रिश्तेदार आए तो वो भी गलत है, उसे भी छोड़ दो। अब कुरान पाक ही से एक और सिद्दीक़ के बारे में फ़िक्र करते हैं। रब फरमाता है, वज़्कुर फ़िल किताब इब्राहीम व इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। इस सिद्दीक़ के मुकाबले में भी 2 किस्म के लोग आए। एक चचा जो बुत बनाता था, वो रिश्तेदार था, और एक नमरूद बादशाह जो साहिब इक़्तिदार था। कुरान पाक के सिद्दीक़ के मुकाबले पर आने वाले दोनों गलत थे, रिश्तेदार भी गलत और साहिब इक़्तिदार भी गलत। अल्लाह करीम हुक्म देता है कि ऐसे गलत लोगों को छोड़ दो, इनसे बेजारी इख्तियार करो। इसी को कुरान में तबर्रा कहा जाता है। और याद रखें, अल्लाह के सब सिद्दीक़ अलैहिस्सलाम कहलाए। जो सिद्दीक़ों के मुकाबले पर आए उनसे बेजारी इख्तियार करना अल्लाह का हुक्म है। कुरान पाक में एक तीसरा सिद्दीक़ भी रब ने बयान फरमाया मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूला। रब कहता है, नहीं है कुछ भी मसीह इब्न मरियम, सिर्फ मेरा भेजा हुआ रसूल है। उसको माबूद मानने वालों, अगर ये मुर्दे ज़िंदा करता है तो मैंने इख्तियार दिया है, वरना
تو قد خلت من قبلہ الرسول، اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، یہ بھی ان جیسا ہی ایک رسول ہے۔ ہاں، اس کے تعارف میں ایک خوبصورت بات بتانے والی یہ ہے کہ وہ امہ صدیقہ، اس کی ماں صدیقہ تھی، سلام اللہ علیہا تھی۔ اللہ نے حکم دیا، اے مریم تیری گود میں بیٹا ہے، فاتت بہی قومہ تحملہ، اسے گود میں اٹھا کر وہ کعبے میں بند حجرے میں پلنے والی پردہ دار بی بی قوم کے سامنے آ گئی۔ اب سوچے، یہ باکردار، طیبہ، طاہرہ، بتول بی بی، عرش کے کھانوں پر پلنے والی بی بی کو قوم کے سامنے کیوں لایا گیا؟ ایسی قوم کے سامنے جس نے دیکھتے ہی کہا، یا اختہ ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بیٹی، نہ تیرا باپ برے کام کرتا تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ سوچے، اللہ کریم نے بی بی مریم صاحبہ کو، باپردہ بی بی کو بیت اللہ کے حجرے میں پال کر قوم کی یہ بد کلامی سننے کے لیے قوم کے سامنے جانے کا حکم کیوں دیا؟ کیا رب کریم نہیں جانتا تھا کہ یہ معظمہ بی بی جب ان کے سامنے جائے گی تو یہ اول فول بکیں گے کہ بغیر شوہر کے بچہ لے کر جائے گی تو لوگ باتیں بنائیں گے؟ کیا اللہ کریم نے نعوذ باللہ بی بی مریم کی توہین کروانے کے لیے انہیں بھیجا تھا؟ نہیں، اللہ کریم سب کچھ جانتا تھا، پھر بھی حکم دیا کہ اے میری صدیقہ، تجھے جانا ہوگا کہ تجھے ان میں بھیج کر میں ان لوگوں کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ کون کون ہے جو تیرا حیا کرتا ہے اور کون کون ہے جو تجھ پر اپنی زبان دراز کرتا ہے۔ قرآن میں نتیجہ بھی بتا دیا کہ میری صدیقہ پر ایمان لانے والے اس کا حیا کرنے والے پاس ہو گئے اور مخالفت کرنے والے لعنتی ہو گئے۔ اب ہم نے 3 صدیق قرآن سے پڑھے، اور صادقین کو ماننے والے عزت پا گئے اور صادقین کے مقابلے پر آنے والے مردود ہو گئے، یہ بھی ہم نے سمجھ لیا۔ یہ پرانے امتحان تھے، پرانی امتوں کا ذکر تھا۔ اب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچہ بھی درج ہے، اس کو بھی غور سے سنیں۔ رب فرماتا ہے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ رب کہتا ہے، آج پتہ چل جائے گا کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ تم اپنے سچے لے کر آؤ، ہم اپنے سچے لے کر آتے ہیں۔ جب یہ طے ہو گیا کہ میدان میں آنا ہے اور جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت آئے گی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی پاک اور حسنین کریمین کو لے کر گئے۔ اگر ان پانچوں کے علاوہ کوئی میدان مباہلے میں گیا ہو تو تمام عالم اسلام کو چیلنج ہے کہ ثابت کریں، کیا پورے مدینہ شریف میں صرف یہی سچے تھے؟ حالانکہ پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین بھی تھے اور ازواج مطہرات بھی موجود تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو تو یہ سند دے رکھی تھی کہ سلمان منا اہل بیتی، کہ سلمان تم ہمارے گھر کے فرد ہو، لیکن میدان مباہلہ میں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہ گئے، صرف گھر والے گئے، اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اعتراض بھی نہ کیا۔ اور ازواج مطہرات میں بی بی ام سلمہ بھی موجود تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا امین فرمایا۔ ان سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ خوشبو کے تاجروں کی بیویاں پوچھتی تھیں کہ سلمہ تم سے اتنی خوشبو کیسے آتی ہے؟ تو فرماتی کہ جب میرا نبی میرے گھر تشریف لاتا ہے تو میں گرمی کے عالم میں گرنے والے ان کے پسینے کو شیشے میں محفوظ کر لیتی ہوں اور میں وہ پسینہ لگاتی ہوں، مگر یہ زوجہ بھی میدان مباہلہ میں نہیں گئی تھیں۔ سچی عقیدت رکھنے والی بی بی بھی میدان مباہلہ میں نہ گئی، اور پوری زندگی بی بی صاحبہ نے اعتراض بھی نہ کیا کہ میں بھی تو سچی تھی، مجھے کیوں نہ لے کر گئے، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ہمارا نصاب صداقت اور ہے اور اس خاندان کا نصاب صداقت اور ہے، اس لیے انہوں نے بھی اپنا اپنا نصاب یاد رکھا، اور ہمیں بھی اپنا اپنا نصاب یاد رکھنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، بی بی مریم سلام اللہ علیہا، یہ پچھلی امتوں کے سچے تھے، ان کے مقابلے پر آنے والوں سے بیزاری اور علیحدگی کا حکم ہے۔ تو اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، صدیق ہیں۔ جو مقابلے پر آیا لعنتی ہو گیا۔ مباہلے میں مولا علی علیہ السلام صدیق ہیں، جو ان کے مقابلے پر آئے اس سے بھی بیزاری کا اعلان کریں، اور حسنین کریمین مباہلے میں سچے ہیں، جو دونوں بھائیوں کے مد مقابل آئے اس سے بھی بیزاری کا تبرہ کا اعلان کریں، اور قرآن کے مطابق بی بی زہرا صاحبہ بھی صدیقہ ہیں، جو ان کے مقابلے پر آئے وہ بھی بیزاری کا حقدار ہے۔ یاد رکھیں، درمیان میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مرکزیت صداقت بن کر کھڑی ہیں، اور 4 صدیق ارد گرد کھڑے ہیں۔ یہ وہ صدیقہ بی بی ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی کو لے کر میدان میں گئے جو کبھی ہمسائے کی طرف بھی نہ گئی تھی، اور قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین۔ صداقت کا مرکز بی بی سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور اگر صداقت کے امتحان میں 100 نمبر لینے ہیں تو اس مرکز صداقت کی حمایت میں مال، اولاد، جان، عزت سب کچھ لٹا دیں، اور اگر یہ نہ کر سکیں تو مجمع میں کھڑے ہو کر یہی کہہ دیں
کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سچی ہیں کہ مباہلے کے میدان میں واحد عورت جو صداقت کے معیار پر پرکھی گئی اور رکھی گئی اللہ کی طرف سے، وہ بی بی صاحبہ ہیں۔ دل کے ایمان اور یقین کے ساتھ بولیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سچی ہے۔ یاد رکھیں، بعض اوقات انسان کمزور ہوتا ہے، معاشرے کے رشتہ داروں کے تانے سہ نہیں سکتا، مقاطعہ برداشت نہیں کر سکتا، خاندان کا بائیکاٹ کر دینے کا خوف ہوتا ہے، مگر میرا مشورہ ہے کہ آپ کسی بھی مکتبہ فکر سے پڑھیں، کسی بھی ٹیوشن سینٹر سے تعلیم لیں، مگر ڈرتے ہوئے بھی اپنے ذہن میں یہ طے کر لیں کہ میرے نبی کی بیٹی سچی ہے۔ زمین ذہن کے کسی بھی کونے میں یہ لکھ لیں کہ بی بی صاحبہ سچی ہیں اور ان کے مد مقابلہ آنے والا سچا نہیں ہے۔ سوچ میں، ذہن میں، دل میں بی بی صاحبہ کے سچے ہونے کا یقین رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا حیا رکھیں، آپ کا جنت انتظار کرے گی۔ کہ بی بی صاحبہ جب مسجد نبوی میں جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اٹھ کر وہاں بٹھا کر پاس بیٹھ جاتے تاکہ امت دیکھ لے کہ میری بیٹی کا احترام میں کیسے کرتا ہوں اور میری سنت پر عمل کیسے کرنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جب بی بی صاحبہ مسجد نبوی میں گئیں اور باغ فتح واپس کرنے کے لیے کہا تو حاکم وقت نے ان سے گواہ طلب کر لیے۔ کیا اللہ کریم کی بتائی ہوئی اور قرآن کی بیان کی ہوئی صدیقہ سے بھی گواہ طلب کرنا جائز ہے؟ اور وہ مسجد میں کھڑی ہو کر کہتی رہیں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، باغ فتح میرے باپ نے مجھے ہبہ کیا تھا، لیکن اقتدار و سلطنت کے حصول کے بعد وہ احترام سیدہ سلام اللہ علیہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا تھا اسے فراموش کر دیا گیا۔ جس طرح بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو اللہ کریم نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی اتمام حجت کے لیے قوم کے سامنے جانے کا حکم دیا تھا، اور مقصد اس وقت کے لوگوں کا امتحان تھا کہ کون بیت اللہ کے حجرے میں عرش کے کھانوں پر پلی ہوئی پاک اور پاکیزہ بطول بی بی کا حیا کرتا ہے اور کون بدلحاظی کر کے لعنت کا حقدار ہوتا ہے۔ بہن اسی طرح سے ہماری سید و سردار خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھی رب کریم نے اپنے نبی کی امت کے سامنے تمام حجت کے لیے بھیجا کہ دنیا جان لے کہ کون لوگ ہیں جو بی بی صاحبہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی سچائی اور صداقت کا یقین رکھتے ہیں اور مودت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے وہ اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ یاد رکھیں، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پرچہ ہے جو قرآن میں درج ہے۔ ہمیں اس پرچے سے اپنا رزلٹ جو ہے وہ مرتب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی آل پاک کی مودت میں صبح سے شام کرتے ہوئے اپنی قبر میں اتریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔